10वें نمبر پر ہم نے ایمرجن میتھڈ دیکھا اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی۔ 11ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹاسک بیسڈ لینگویج لرننگ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ The focus of the teaching is on the completion of a task which in itself is interesting to the learners. Learners use the language they already have to complete the task and there is little correction of errors. Task based language learning، اس طریقہ کار میں کسی کام کو مکمل کرنے کی طرف توجہ دی جاتی ہے جو کہ سیکھنے والوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے۔ سیکھنے والے اس دوران زبان کا اس قدر استعمال کرتے ہیں جو کہ وہ پہلے سے جانتے ہیں اور اسی دوران ان کی اصلاح بھی ہوتی جاتی ہے۔ یعنی کسی کام کو کرنے کے دوران زبان کا سیکھنا، کوئی ٹاسک دینا، اور ٹاسک بھی ایسا جو کہ سیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ تو اگر چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور آپ ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں، اگرچہ وہ کوئی کھیل سے متعلق ہے، کوئی چیز بنانے سے متعلق ہے یا کوئی بھی اور ایکٹیویٹی ہے جس میں کہ ان کی دلچسپی بھی ہے، تو اس دوران زبان کا جو استعمال ہوگا اس کو مقرر کر دیا جائے گا کہ وہ ٹارگٹ لینگویج ہو جو کہ آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں، عربی ہے یا انگریزی ہے یا کوئی بھی اور زبان ہے، اور اس دوران وہ اتنی زبان استعمال کریں گے جتنی کہ وہ جانتے ہیں، اگرچہ وہ چند الفاظ ہی جانتے ہیں لیکن اسی کا استعمال کریں گے۔ اور اس ایکٹیویٹی کے دوران جب ان کی تھوڑی بہت اصلاح ہوگی کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ نہیں پا رہے، یا کہنے کے دوران اپنی مادری زبان کے کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو ان کی کریکشن ٹیچر یا استاد نے کرنی ہے، تو اس سے ان کی ووکیبلری بھی بڑھتی جائے گی، ورڈ آرڈر یعنی الفاظ کو ترتیب سے رکھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی، اور گرامر سٹرکچر جو ہے ورڈ آرڈر کے تحت وہ خود سے ٹھیک ہو جائے گا، الگ سے ان کو سکھانا نہیں پڑے گا۔ اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم عام طور پہ بھی استفادہ حاصل کرتے دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو، نئی زبان سیکھنے والے بچوں کو، تو اس کو بھی اگر شامل کر لیا جائے سیکھنے کے عمل میں، سکھانے کے عمل میں، تو بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاسک بیسڈ لینگویج لرننگ کا طریقہ تھا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ٹاسک بیسڈ لینگویج لرننگ کا طریقہ دیکھا، ابھی اس کے بعد ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں 12ویں نمبر پر دا نیچرل اپروچ، بہت ہی مفید طریقہ ہے یہ بھی۔ اس کے بارے میں یہاں ہمارے پاس لکھا ہے کہ دس اپروچ اسٹریسز the similarities between learning the first and second languages. There is no correction of mistakes. Learning takes place by the students being exposed to language that is comprehensible or made comprehensible to them. The natural approach یعنی قدرتی نقطہ نظر، یہ طریقہ کار اس بات پر زور دیتا ہے کہ پہلی زبان یعنی مادری زبان سیکھنے اور دوسری زبان سیکھنے میں بہت زیادہ مماثلت ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار میں اصلاح پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا، بلکہ طلباء کے سامنے سیکھی جانے والی زبان کی ایسی مثالیں لائی جاتی ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جائیں یا ان کو سمجھا دی جائیں۔ یعنی اگر ان کے سامنے کوئی مثال لائی جائے گی جو کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تو ان کو وہ سمجھا دی جائے گی اور اصلاح پر زیادہ زور نہیں دیا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قدرتی طور پر جو ہم نے زبان سیکھی اپنے ماحول میں رہ کر، وہاں ہر چیز کی اصلاح نہیں کی گئی بلکہ خود سے اصلاح ہوتی گئی، کیونکہ ہم مثالوں کو آبزرو کرتے تھے، ان کا مشاہدہ کرتے تھے کہ ہمارے بڑے کس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ جملہ اور الفاظ کی ترتیب خود سے ٹھیک ہوتی چلی جاتی تھی۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں کہ یہ طریقہ کار اس بات پر زور دیتا ہے کہ پہلی زبان یعنی مادری زبان سیکھنے اور دوسری زبان سیکھنے میں بہت زیادہ مماثلت ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار میں اصلاح پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا بلکہ طلباء کے سامنے سیکھی جانے والی زبان کی ایسی مثالیں لائی جاتی ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جائیں یا ان کو سمجھا دی جائیں۔ تو یہ تھا ہمارا دا نیچرل اپروچ کا طریقہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دا نیچرل اپروچ کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا بائی لنگول میتھڈ۔ اس سے کیا مراد ہے اس کو ابھی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ The bilingual method is that the understanding of words and sentences in foreign language can be made easier by the use of mother tongue. Bilingual method is the combination of the direct method and the grammar translation method. اب یہ ڈائریکٹ میتھڈ اور گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، آپ چاہیں تو پیچھے جا کر دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بائی لنگول میتھڈ یعنی دو لسانی طریقہ جس میں کہ دو زبانیں استعمال کی جاتی ہیں،
دو لسانی طریقہ یہ ہے کہ مادری زبان کے الفاظ اور جملوں کے استعمال کے ذریعے سے غیر ملکی زبان کو آسان بنایا جاتا ہے۔ دو لسانی طریقہ امتزاج ہے، دا ڈائریکٹ میتھڈ یعنی براہ راست سیکھنے کے طریقے کا، اور دا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ گرامر اور ترجمہ کا طریقہ۔ یہ دونوں ملتے ہیں اس کے اندر، اور اس میں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہوئے کوئی بات سمجھاتے ہوئے ٹارگٹ لینگویج یعنی کہ جو زبان آپ سیکھ رہے ہیں صرف وہی استعمال کریں، بلکہ اس کے دوران آپ اپنی مادری زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اسی لیے اس کا نام بائی لنگول میتھڈ ہے، یعنی دو لسانی طریقہ جس میں کہ ایک سے زیادہ زبانیں استعمال کی جاتی ہیں، اور عمومی طور پر اس میں مادری زبان اور جو زبان آپ سیکھ رہے ہیں وہ استعمال ہوتی ہے۔ جیسے اگر عربی کی کلاس ہوگی تو اردو اور عربی استعمال ہو سکتی ہے، یا اردو کو تھوڑا اور عربی کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر انگریزی کا کورس ہے، انگریزی کی کلاس ہے، تو آپ انگریزی کے جملوں کو سمجھانے کے لیے، الفاظ کو سمجھانے کے لیے اردو کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کی کلاس میں بھی ٹیچر اردو ہی بولتے ہیں، تو اس کو بھی بائی لنگول میتھڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس میں نصاب جی ٹی ایم یعنی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کی بیس کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ لیسٹ پروڈکٹیو بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں اصولی طور پر وہ صرف گرامر کے رولز پر، اصول و قواعد کے زبانی یاد کرنے پر، ووکیبلری سیٹس کے یاد کرنے پر اور امتحانات کے پاس کرنے پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل صلاحیت بچوں کی سننے اور بولنے کی پریکٹس کرنے سے بہتر نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس اعتبار سے عام طرز تدریس کے اندر اختیار کیے گئے طریقے کو بائی لنگول میتھڈ نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کو بہت مناسب ہے کہ ہم ایک بار پھر دہرا لیں، کیونکہ تفصیل سے ہم میتھڈز آف ٹیچنگ انگلش یعنی انگریزی پڑھانے کے مختلف طریقوں کو بھرپور طریقے سے کور کر چکے ہیں، جیسا کہ عمومی طور پر کور نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت ہی ہائر لیول کے اوپر انفارمیشن ملتی ہے جو کہ آپ کو پچھلے چند اسباق میں مل گئی۔ ہم نے 13 مختلف ٹیچنگ میتھڈز کور کیے، اور اس کو ڈسکس کرنا شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ہمارے پاس جو موجود سسٹم ہے جس میں کہ ہمیں عام طور پر انگریزی پڑھائی جاتی ہے یا دیگر کوئی زبان بھی جب ہم سیکھتے ہیں تو عمومی طور پر گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ استعمال ہوتا ہے، جس میں کہ پڑھنے اور لکھنے پر، ریڈنگ اور رائٹنگ پر توجہ دی جاتی ہے، لسننگ اور سپیکنگ یعنی سننے اور بولنے پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اور جو طریقہ کار ہم نے اس کورس میں کور کرنا ہے وہ دا نیچرل اپروچ یا ڈائریکٹ میتھڈ ہے، دونوں کا کمبینیشن ہے، جو کہ یہ گرین کلر کی لائن، ہرے رنگ کی لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا کنیکشن آگے ہم نے نیچرل اپروچ اور ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ جوڑا تھا، جو کہ آپ نے دیکھ لیا تھا، ابھی دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم لسننگ اور سپیکنگ یعنی سننے اور بولنے پر توجہ دیتے ہیں۔ ریڈنگ اور رائٹنگ آپ جتنی خود چاہیں کر لیں، زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس کی پریکٹس آپ خود سے جتنی چاہیں گے کریں گے، جتنی زیادہ کریں گے اتنی خود سے بہتر ہوگی۔ لیکن زیادہ جو مشکل چیز ہے وہ لسننگ اور سپیکنگ ہے، جو کہ ہمارے فارمل سسٹم کے اندر عمومی طور پر جی ٹی ایم میتھڈ کے تحت پڑھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ صحیح طرح سے امپروو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے اپنے ٹیچنگ میتھڈز کے اوپر۔ آپ نے دیکھا کہ یہ گرین لائن کا جو کنیکشن آ رہا ہے یہاں، یہ ہمارا ڈائریکٹ میتھڈ اور دا نیچرل اپروچ کے ساتھ آ رہا ہے، اور ریڈ لائن ہماری جی ٹی ایم کے ساتھ، جو کہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں سے کنیکٹ ہوئی بھی ہے۔ یعنی یہ وہ طریقہ ہے جس میں کہ ہمیں فارملی انگریزی پڑھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بولنے اور سننے کی صلاحیت ڈیولپ نہیں ہوتی، جبکہ صرف لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور انگریزی زبان کے حوالے سے ہمیشہ کمزوری ہی رہتی ہے، یعنی ریئل کمیونیکیشن کے اندر، زندگی کے اندر اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 میتھڈز ہم نے کور کیے تفصیل سے، ان کو اردو میں بھی دیکھا، انگلش میں بھی دیکھا، ان کے نام، ان کی تشریحات آپ نے مختصر طور پر نوٹ کی، اور اب آپ یہ سمجھ گئے کہ آپ کے پاس جی ٹی ایم کے علاوہ 12 دوسرے میتھڈز بھی ہیں، جس میں سے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی میتھڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کمبینیشن اس کا بنا سکتے ہیں۔ جو کمبینیشن ہم نے کور کرنا ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ اور دا نیچرل اپروچ کے اندر آتا ہے۔ کچھ اور جو سملیرٹیز ہیں، ملتی جلتی چیزیں اس کے اندر ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں آ جائیں گی، لیکن بنیادی طور پر یہ دو طریقے ہیں جو کہ
بہت زیادہ افیکٹو ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اب آگے چل کے ہم انگریزی زبان کی کچھ تاریخ دیکھ لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ اس کورس کے بعد آپ کو کوئی کورس نہیں کرنا، اور یہ کورس اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی طلباء کے لیے اور ٹیچرز یعنی اساتذہ کے لیے بھی ہے، تو دونوں اسپیکٹ ہمارے کور ہو جائیں گے کہ اگر آپ یہ کورس آگے پڑھانا چاہتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، دونوں صورتوں میں بھرپور ایک بنیاد آپ کے پاس انگریزی زبان کے حوالے سے ہو جو کہ آپ آگے بھی ڈیلیور کر سکیں۔ تو اس حوالے سے آگے چل کے انشاءاللہ ہم انگریزی زبان کی تاریخ کا مختصر لیکن جامع جائزہ لیتے ہیں۔